سرکار علمدار دو عالم کا مددگار حیدر کرار حیدر کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں تزمین جاوید اور آج 20 رمضان المبارک ہے. جناب امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کے لیے یہ محفل کا ہم نے آغاز کیا ہوا ہے، سجایا ہوا ہے، اس وجہ سے کیونکہ مولا علی علیہ السلام جو ہے وہ کائنات کے لیے مشعل راہ ہیں. اس وجہ سے نہیں کہ وہ کسی فرقے کے یا کسی مذہب کے کسی دین کے وہ صرف رہبر ہے، امام ہے، مولا ہے. اس وجہ سے کہ انسانیت کو علی کی ضرورت ہے اور آج بھی علی ہمارے دلوں میں بستے ہیں. اور ہر شخص چاہے وہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، چاہے وہ کسی بھی اس کی ایفیلیشن ہو، اس کا تعلق کسی سے بھی ہو، بلکہ اگر شاید وہ کہنے دیجئے خدا پر بھی ایمان نہیں رکھتا، لیکن اس کے ضمیر میں، اس کے کانشینس میں کہیں نہ کہیں انسانیت بستی ہے، تو وہ راستہ اس کو علی کی طرف لے کے جاتا ہے. کیونکہ علی کی طرف جو راستہ کوئی بھی شخص جس کی طرف آتا ہے تو وہ راستہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کے جاتا ہے، اور جو راستہ رسول خدا کی طرف لے کے جائے وہ راستہ پھر خدا کی طرف سے لے کے جاتا ہے. تو علی جو ہے وہ ایک فنڈامنٹل پری ریکوزٹ ہے، یعنی یہ کہ بنیادی عنصر ہے اس وقت عالم انسانیت کے لیے. مولا علیہ السلام کی ذات اگر کوئی شخص اس کو کسی فرقے کی حد تک محدود کر دیتا ہے، کسی مذہب، کسی دین یا کسی سوچ کی حد تک محدود کر دیتا ہے، تو غالباً اس نے علی کو سمجھا نہیں ہے. ڈاکٹر علی شریعتی کا ایک جملہ ہے، بہت ہی مشہور ایرانین اسکالر گزرے ہیں، انتقال ہو چکا ہے ان کا ایک جملہ یہ تھا کہ آپ علی کی چاہیں جتنی پوجا کر لیجئے، علی سے جتنا عقیدت کا اظہار کر لیجئے، لیکن اسی وقت آپ کو جو ہے وہ سکون ملے گا یا آپ جو ہے علی کی راستے پر ہوں گے کہ جب آپ علی کی طرح زندگی گزارنا چاہیں. یہ بہت ہی مشکل مرحلہ ہوتا ہے علی کی طرح زندگی گزارنا، کیونکہ ایک بقول شاعر کہ علی کی جو زندگی ہے وہ منافقت کی موت ہے. تو آج 20 رمضان المبارک ہے، اور جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت عالم انسانیت اور عالم اسلام کے اندر ایک بھوچال مچا ہوا ہے. جنگیں ہیں، تضاد ہے، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، اور ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کو سکون ملے، اس کو امن کی راہ ملے. لیکن آج جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے، مولا علیہ السلام کا ایک جملہ ہے اپنے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام، اپنے دونوں صاحبزادوں کو یہ جب وصیت کی تھی انہوں نے آخری، کہ بیٹا مظلوموں کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہنا. مظلوم جو بھی ہو، جس مذہب سے بھی اس کا تعلق، اس کے ساتھ کھڑے رہنا. یہ میں اپنی طرف سے جملہ ارشاد فرما رہا ہوں. تو آج ہم اس موضوع پہ کہ مظلومین کے لیے علی جو ہے وہ استعارہ ہے، مظلومین کے لیے علی مولا جو ہے وہ ایک راہ، ایک امید کی کرن ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں 3 مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے میں تعارف کرواتا چلوں، عالم دین ہے، مجد الاسلام ہے، مولانا علی رضا رضوی صاحب. کراچی میں بہت فعال کردار ادا کرتے ہیں مدارس کے اندر، دینی جو بھی سرگرمیاں ہوتی ہیں اس کے حوالے سے مختلف ٹیلی ویژن چینلز پہ آتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا مولانا علی رضا رضوی صاحب. ان کے ساتھ موجود ہیں بہت ہی اسٹیم گیسٹ ہیں ہمارے، اور آپ ان کو مختلف ٹی وی چینلز پہ دیکھتے ہیں. میری ان سے 1 سال پہلے ملاقات ہوئی تھی، ہم بھی کسی جگہ ایک مہمان کی صورت پہ گئے تھے، لیکن میں نے ان سے آف دا ریکارڈ جب باتیں کی تو مجھے بہت متاثر کی ان کی شخصیت نے. اور آج ہمارے ساتھ وہ موجود ہیں مفتی عابد قادری صاحب. السلام علیکم. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. اور ان کے ساتھ موجود ہیں ایک ایمرجنگ نوخان، ایک سلام گزار، بہت پیاری آواز ہے ان کی، اور سوشل میڈیا پہ اپنی ریلز ڈالتے ہیں. ابھی انہوں نے حالیہ دنوں میں مولا علی علیہ السلام پہ نوحہ بھی اپنا ریلیز کیا ہے. عقیل جون صاحب، آپ کو بھی بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور انشاءاللہ آپ سے بھی ہم نوحہ سنیں گے. سب سے پہلا سوال آپ سے مولانا علی رضا رضوی صاحب، یہ جو کہا جاتا ہے کہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، علی نے یہی پیغام حسن اور حسین کو اپنے بچوں کو دیا تھا، لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ آ جاتا ہے آج کی جیو پالیٹکس کے اندر ہر ملک کہتا ہے، سمجھتا ہے کہ ہمارا اپنا مفاد بچ جائے، مظلومین کے لیے بعد میں بات کی جائے گی. سب سے بڑا ہمارا المیہ ہی یہی ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ بین الاقوامی اس کو معاملات کو چھوڑ دیں. اگر آپ ملکی معاملات، علاقائی معاملات اور اس سے نیچے والے معاملات، بلکہ گھریلو معاملات بھی دیکھیں تو ہماری سوچ یہی ہے کہ پہلے ہم محفوظ ہو جائیں اور باقی کی بات ہم بعد میں دیکھیں گے. ظالم نے بڑا ایک پیارا جملہ یہ تھا کہ جو مظلوم کے منہ میں دے دیا، ہمیں کیا. یہ جو ہمیں کیا ہے، یہ مظلوم کی آواز نہیں ہے، یہ ظالم کی جملہ ہے کہ ظالم اس طریقے سے ہر کسی کو الگ الگ ڈیوائڈ تقسیم کرتا رہتا ہے. تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آج ہمارے ساتھ نہیں، اس کے ساتھ ہو تو ہمارے ساتھ نہیں ہوگا. لیکن یہ انسان کی سوچ ہی سب سے زیادہ غلط ہے کہ اگر کل اس کے ساتھ ہو رہا ہے، آج اس کے ساتھ، کل ہمارے ساتھ ہوتا ہے. اگر آج ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے
جی تو ظالم کی ہمت نہیں ہوگی کل وہ ہماری طرف آ سکے یا کسی اور کی طرف جا سکے. اور بین الاقوامی سوچ بھی یہی ہے. خیر ملک یہ سوچتا ہے اس کے ساتھ ہوا ہے نا تو بس بہت اچھا ہوا, مطلب ہمارے ساتھ نہیں ہوگا. آگ ہمارے گھر میں نہیں ہے. ہاں ہمارے گھر میں نہیں ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے, جب آپ کو معلوم ہونا چاہیے اگر پڑوسی کے گھر میں آگ لگے تو پڑوسی کے بعد برابر والا گھر آپ کا ہی ہے. پڑوسی کا گھر جلے گا اس کے بعد آپ کا گھر جلے گا. اگر آج آپ نے پڑوسی کا گھر بچا لیا تو آپ کا گھر محفوظ رہے گا. بہت گہرا آپ نے نقطہ بیان فرمایا ہے. مفتی صاحب گفتگو میں آپ کی طرف لے کے آتا ہوں. یہ جو انہوں نے بہت خوبصورت بات کی ہے مولانا صاحب نے کہ آگ اگر آپ کے گھر میں لگے گی, اگر آگ نہیں آئے گی اس میں شعلے یا اس کا دھواں تو آپ تک آئے گا. اس سارے سینیریو کے اندر کیا کہا جاتا ہے مولا علیہ السلام 1400 سال پہلے تھے, آج بھی ان کی تعلیمات کس طرح سے آج کے حوالے سے اس کو ہم عمل پیرا ہو سکتے ہیں, اس حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. قرآن کریم فرقان حمید نے بحیثیت مومن و مسلمان جب ہم سے خطاب کیا ہے تو رب العالمین نے ہمیں کچھ اصول عطا فرمائے ہیں کہ ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ کہا گیا کہ ہم اللہ سے توفیق مانگیں اس بات کی کہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنا نصیب ہو. قرآن کریم فرقان حمید نے بحیثیت مومن ہم سے جب خطاب کیا ہے تو ہمیں زندگی گزارنے کے کچھ اصول دیے ہیں کیونکہ ہم مومن و مسلمان ہیں, یا بحیثیت انسان بھی ایک انسان کے لیے یہ بہترین اصول ہیں. رب فرماتا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ دعا کرو کہ اللہ تمہیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ساتھ ہی اس بات کی نشاندہی کی گئی کہ صراط مستقیم کیا ہے. دنیا میں تمہیں راہیں جدا جدا, فکریں جدا جدا, بہت سارے لوگوں کے نظریے تمہیں ملیں گے, لیکن جو راستہ بہتر ہے جسے رب تمہارے لیے پسند فرماتا ہے وہ صراط مستقیم ہے. صراط مستقیم سے متعلق فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم, یہ ان لوگوں کا راستہ ہے کہ جن پر رب نے انعام فرمایا. اب ان لوگوں کی تفصیل میں ہم نہیں جاتے, لیکن بالاتفاق ان مقدس ہستیوں میں سے ایک بڑا نام مولا کائنات سیدنا علی بن مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا ہے. اچھا, ہم اپنے آج کے مسائل کو ان کی شخصیت کے ترازو میں اگر دیکھیں تو مولا کائنات کی زندگی میں ایسا لمحہ بار بار آیا کہ آپ کی ذات اور اللہ کی مخلوق, آپ کی ذات اور باقی انسان, آپ کی ذات اور باقی مومن. تو یہ اسلام کا ایک بنیادی اصول بھی ہے, اور مولا کائنات نے اپنے عمل سے اس کی تفسیر کی ہے کہ آپ نے اپنی ذات پر ہمیشہ دوسروں کو ترجیح دی. اسے اسلام میں اثار کہا جاتا ہے. مولا کائنات کی زندگی میں جو ایک وصف ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی ذات سے نکل کر پوری انسانیت کا سوچیں, امت مسلمہ کا سوچیں, اور خاص کر جب بحیثیت مومن یا مسلمان آپ کا مقابلہ کفر سے ہو یا بحیثیت مظلوم آپ کا مقابلہ ظالم سے ہو تو اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں. میں اس کی ایک مثال دوں گا کہ غزوہ بدر کے موقع پر مشرکین مکہ جب میدان بدر میں آئے تو انہوں نے اسلام کو للکارا. ظالم بن کر مظلوم کی طرف جب انہوں نے اپنے ظلم کا ہاتھ بڑھایا تو سب سے پہلے ان کے مقابلے میں نکلنے والی ذات کا نام مولا مرتضیٰ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم. اس کے بعد مختلف جنگوں میں سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا کردار یہی رہا کہ جب ظالم ظلم پر اتر آئے, یہ ویسے بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ دشمن کی تمنا مت کرو, لیکن اگر اس سے تمہارا مقابلہ ہو جائے تو پھر پیٹ مت پھیرنا. کیا کہہ رہے ہیں, واہ. پھر مظلوم کے ساتھ یا حق کے ساتھ تمہیں ڈٹ کر کھڑے رہنا ہے. اور مولا کائنات کی پوری زندگی آپ اٹھا کر دیکھیے, آپ کی شجاعت جس طرح ضرب المثل ہے, وہاں آپ کا یہ عمل بھی ضرب المثل کے طور پر ہے کہ جب بھی ظالم سامنے آیا آپ اس کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح بن گئے. تو آج ہمیں بھی اس عمل کی ضرورت ہے کہ ہم دشمن کی تمنا نہیں کرتے, لیکن ایک جنگ جو ہمارے سر پر مسلط کر دی جاتی ہے, جو ہمارے سر پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہے, تو پھر ہمیں مولا کائنات کے اسی کردار کے مطابق عمل کرتے ہوئے اس کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو جانا چاہیے. مظلوم کے حق میں آواز اٹھانی چاہیے. آج وہ مظلوم ہے, ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ وہ رہے, کل آپ کی اور میری بھی باری ہو سکتی ہے. آج ہم کسی کے لیے کھڑے ہوں گے تو کل ہمارے لیے کوئی کھڑا ہوگا, اور ہم پر تو ویسے ہی فرض ہے کہ ہمارے لیے صراط مستقیم ہی ان کا نقش قدم ہے. اگر ہم اس پر چلیں گے تو ہم راہ راست پر ہوں گے, اگر نہیں چلتے تو پھر ہم نے ان کا راستہ چھوڑ. بالکل یہ بات وجہ ہے کہ صراط مستقیم مولا علیہ السلام کی ذات ہے. لیکن مولانا صاحب یہ ایک سوال تھوڑا سا میں سخت سوال میں کرنا چاہوں گا. نعروں میں تو ایک باتیں بہت اچھی لگتی ہیں نعروں میں کہ علی کے ساتھ حق ہے, حق علی کے ساتھ ہے, سب یہ دعویٰ کرتے ہیں, سب یہ نعرے لگاتے ہیں کہ مولا علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. سب یہ نعرے آپ کو سیاسی جلسوں میں بھی نظر آتے رہیں گے. آپ جیسے علماء کرام, آپ نہیں, علماء کرام یہ باتیں کرتے ہوں گے. عملی دنیا میں سب چیزیں مسنگ ہیں. اچھا, یہ آج کی بات نہیں ہے. 1400 سال پہلے امام حسین علیہ السلام نے شاید فرمایا. ویسے تو ہمارے چاہنے والے بہت ہیں,
لیکن جب ان کے ذاتی مفادات اسلام سے آ کے ٹکرانے لگتے ہیں تو ہمارے چاہنے والے کم رہ جاتے ہیں. ہم دین اسلام کو اتنا ہی لیتے ہیں جتنا ہم کو اس سے فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں اب کچھ دینا پڑے گا وہ ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اور جہاں جب تک ہمیں دین سے مل رہا ہوتا ہے دین اسلام سے اچھا تو دین کوئی نہیں ہے. یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے. اچھا ایک ہمارے یہاں ایک بڑا ایک مسئلہ ایک چھڑ دیا تھا اختلافات. بھائی وہ فلاں ہے وہ فلاں ہے وہ اختلاف ہے وہ اختلاف ہے یہ اختلاف ہے ان سے تو ہمارا اختلاف ہے. اچھا رسول خدا کی حدیث کیا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. مجھے بتائیں اگر صحیح اختلاف ہے میں مانتا ہوں ہاں اختلاف ہے. ہاتھ اور پاؤں میں اختلاف نہیں ہے. ہاتھ کا کام اور ہے پاؤں کا کام اور ہے. کبھی پاؤں میں چوٹ لگتی ہے تو ہم کہتے ہیں ارے اس کو ہو رہے تو ہونے تو ہمیں کیا, ہم اوپر تو صحیح ہے نا, ہمارے ہاتھوں کو تو کوئی تکلیف نہیں. لیکن جب پاؤں میں تکلیف تو ہاتھ کے ذریعے ہی اس پہ مرہم لگایا جاتا ہے. اگر آج آپ اسی اختلافات میں کودے رہیں گے دشمن اس کا فائدہ اٹھائے گا اور بلکہ اٹھا رہا ہے. اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا جی ہم تو بس نیوٹرل ہیں, ہمیں کسی سے کوئی لینا دین, ہم تو نیوٹرل ہیں. تو مولا کائنات کا قول ہے کہ قبرستان بھرے پڑے ہیں ایسے افراد سے جو اس لیے حق کے لیے نہیں کھڑے ہو کہیں مارے نہ جائیں. جو نیوٹرل ہے نا بھائی نہ ہمیں ادھر دیکھنا ادھر دیکھنا, تو مولا فرماتے ہیں قبرستان بھرے پڑے ہیں ایسے لوگوں سے. بھائی مرنا آپ کو تو پھر بھی ہے, آپ حق کے لیے کھڑے ہوں یا نہ ہو. اگر آپ حق کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو آپ ہمیشہ کے لیے امر ہو جائیں گے, زندہ و جاوید ہو جائیں گے. آج مجھے بتائیں امام حسین علیہ السلام کے قاتل کو کوئی نام لینے والا ہے؟ ان کی قبروں کو کوئی پہچانتا ہے؟ نہیں. لیکن جن لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا اور حق پہ دیا اور وہ سمجھتے کہ یہ حق ہے اور واقعتاً وہ عین حق تھا, تو اس کے اندر جون غلام بھی ہو تو آج بھی اس کا نام لوگ احترام سے لیتے ہیں. لیکن یزید جیسے بادشاہ جو 3 بر اعظموں پہ جس کی حکومت تھی آج وہ لعنت بن چکا ہے. اگر آج آپ واقعی حسینی ہیں, واقعی آپ مولا مشکل کشا کے مانے, بلکہ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں, تو آپ کو ایک ہونا. جس دن آپ ایک ہو گئے اسلام تمام ادیان پر غالب ہے, اور یہ خدا کا وعدہ ہے کہ ہم اس دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کر کے رہیں گے. بالکل, بہت آپ نے گہرا نقطہ بیان فرمایا. مفتی صاحب میں آپ کے پاس آؤں گا پھر میں جان کی طرف نوحہ کے لیے جاؤں گا. یہ بہت ہی انہوں نے گہرا نقطہ بیان فرمایا, لیکن مسئلہ ہے صرف اب علی علیہ السلام, جیسے میں نے اپنے انٹروڈکشن میں کہا تھا, اپنے ابتدائیہ میں کہا تھا کہ وہ تمام عالم انسانیت کے لیے ہیں. اب مسئلہ یہاں پہ یہ آ جاتا ہے کہ مسلمانوں میں فرقہ بندیاں ہیں, اس میں کوئی ڈھبی چھپی بات نہیں, یہ سامنے چیزیں ہیں نا, کسی کا اختلاف ہے کسی سب چیزیں ہیں. پھر جب یہ فرقہ بندیاں ختم ہوتی ہیں تو ہم خطوں میں دیکھتے ہیں عرب عجم میں بٹے ہوئے ہیں, ان کے آپسی مسائل بہت ہیں. تو اس سب میں علی کا جو پیغام ہے جو رسول کا ہی پیغام ہے, اور جو رسول کا پیغام ہے وہ اللہ کا پیغام ہے, اس میں تو میرا ایمان ہے اس چیز پر, وہ کہیں چھپ جاتا ہے. پھر ہماری عصبیت پسندی فرقہ بندی آ جاتی ہے. یہ سوچ اسلام جس چیز کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا وہ ہر 100 سال بعد, وہ ہر 50 سال بعد پیدا ہو جاتی ہے. تو غالباً تعلیمات تو مولا نے صحیح بتائی ہیں لیکن لوگوں تک صحیح طرح سے پہنچ نہیں پا رہی. جی بالکل, یہ بہت ہی بنیادی اور باریک نکتہ ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اختلافات سے زیادہ ہماری خواہشات اور ہماری انا نے بانٹا ہوا ہے. مولا کائنات کی زندگی کا ایک وصف کامل یہ ہے کہ آپ نے رب کو مانا تو ویسے مانا جس طرح ماننے کا حق تھا. جس طرح علامہ صاحب نے کہا کہ ہم نے دین اسلام کو بھی اپنی ضرورت اور سہولت کے مطابق لیا. مولا کائنات کی مکمل زندگی میں آپ کی شخصیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کے بارے میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, انا دار الحکمت وعلی بابھا. یعنی عقل میں درجہ کمال پر, حکمت میں درجہ کمال پر, شجاعت میں درجہ کمال پر, ہر وہ وصف جسے آپ وصف کمال کہہ سکتے ہیں علی اس کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے. اچھا ایسی مکمل ذات اگر دنیا کو اختیار کرنا چاہتی تو اس کے پاس کیا نہ ہوتا, مادیت کو ترجیح دینا چاہتی تو اس کے پاس کیا نہ ہوتا. اچھا دنیا کی ضرورت ہمیں کیوں ہے؟ نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے. علی نے دنیا کو اختیار نہیں کیا, علی نے دنیا نہیں کمائی, اس نے اپنے رب کو راضی کیا. آج ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم نے مادی دوڑ میں اپنے نفسانی خواہشات کو اس قدر چھوٹ دے دی ہے, نفس کے ہم ایسے غلام بن گئے ہیں کہ نفس کے مقابلے میں دین, مقدسات دین, اللہ اور اس کا رسول, اس کے فرامین, جہاں نفس پر ضرب پڑتی ہو وہاں ہر چیز سے آنکھ کان بند کر لیتے ہیں. تو مولا کائنات کی زندگی سے ہم نے یہ تو نہیں دیا کہ ہم آخرت کو اختیار کریں دنیا کے بجائے,
ہم نے دنیا کو اختیار کیا. جب دنیا کو اختیار کیا تو پھر اب ہمارے اس میں مفادات آ گئے. ایک لقمہ لیجیے گا, کتنی عجیب بات ہے, علی کو بھی ہم دنیا کے لیے استعمال کر رہے ہیں. ہاں بالکل ایسا ہے. یہ آپ اس پہ مولا کائنات کی زندگی کو بھی ہم اس وقت بیان کرتے ہیں جب ہمیں اس کی ضرورت پڑ رہی ہوتی ہے اپنے دنیاوی مسائل کے لیے. آج جس جگہ پر ہم آ کر کھڑے ہیں پوری امت مسلمہ, تو اب ہمیں یاد آیا کہ مولا کائنات کی سیرت کو ہم نے عام کرنا ہے یا بیان کرنا ہے, اس پہلو کو اجاگر کرنا ہے. جبکہ ضرورت اس امر کی تھی کہ ہمارا بچہ گھر میں پیدا ہوتا تو ہم بچپن سے اسے مولا کائنات کی سیرت پڑھاتے. آج آپ ہمارے بچوں سے جا کر پوچھیں, انہیں نیوٹن تو آتا ہے, آئنسٹائن کی خبر ہے, لیکن مولا کائنات کی سیرت کی چند بنیادی باتیں پوچھیں گے تو انہیں نہیں معلوم. ہم نے قوم کی تربیت نہیں کی. اگر ہم نے تربیت کی ہوتی تو آج ہمیں بیٹھ کر یہ مجلس لگانے کی ضرورت نہ ہو. بہت ہی خوبصورت آپ نے یہاں پہ گفتگو فرمائی ہے. اور جیسے مولانا علی رضا رضوی صاحب نے, مفتی عابد قادری صاحب نے, دونوں جو ڈسکشن مظلوم, پھر قومیت, اور پھر علیہ السلام کس طرح سے عالمگیر شخصیت ہے, لیکن ہم اپنی ذاتی اناد میں اور انا میں پھنسے ہوئے ہیں. اسی نقطے پر میں عقیل جون صاحب سے, جو کہ نوحہ خان ہیں, منقبت خان ہیں, سلام گزار ہیں, ان سے درخواست کروں گا کہ مولا علیہ السلام پہ کوئی کلام اگر وہ سنائیں, کوئی نوحہ سنائیں. کیونکہ علیہ السلام جب اپنی شہادت کے لیے جا رہے تھے تو ان کو سب سے پہلے جو روکا گیا تھا, کہا یہ جاتا ہے, تاریخ اسلام کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مرغابیوں نے ان کو روکا تھا. تو مولا علیہ السلام نے کہا مولا حسن آئے, مولا حسین آئے, مرغابیوں کو تھوڑا سا دیکھ بھال کے لیے, تو مولا نے کہا ان کا خیال رکھنا, یہ مجھ کو نوحہ گناہ ہے. جی عقیل آپ کو نوحہ میں کلام سناتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایام شہادت امیر کائنات ہے. ہمارا موضوع بھی حامین مظلوم جہان, جو خود امام حامین مظلوم تھے, یتیموں کے حامی تھے. میں کلام پیش کر دیتا ہوں. دیکھیں, ہائے علی مولا, ہائے علی مولا, بعد زہرا قیامت کا دن آ گیا, مرتضیٰ کی شہادت کا دن آ گیا. آج زینب سے رخصت کا دن آ گیا, مرتضیٰ کی شہادت کا دن آ گیا. کہہ رہے ہیں یہ اطفال کوفہ سبھی, اب یتیموں کا کوئی نہیں علی, اب یتیموں کا کوئی نہیں علی. آج ہم پہ مصیبت کا دن آ گیا, مرتضیٰ کی شہادت کا دن آ گیا. اور سر پہ اب کوئی بھی سائبان نہ رہا, سر پہ اب کوئی بھی سائبان نہ رہا. چشم نم ایک بی بی کی ہے یہ صدا, چشم نم ایک بی بی کی ہے یہ صدا. آل احمد پہ غربت کا دن آ گیا, مرتضیٰ کی شہادت کا دن آ گیا. اور مثل محشر ہے یہ دن بھی اہل عذاب, ہم سے رخصت ہوئے آج شیر خدا, ہم سے رخصت ہوئے
آج شیر خدا درد و غم کی علامت کا دن آ گیا، مرتضیٰ کی شہادت کا دن آ گیا۔ اور مقطع کہہ رہے تھے یہ میثم شہ بحر و بر، اے حسن ختم ہے زندگی کا سفر، اے حسن ختم ہے زندگی کا سفر، آج بابا کی رخصت کا دن آ گیا، مرتضیٰ کی شہادت کا دن آ گیا، بعد زہرا قیامت کا دن آ گیا، مرتضیٰ کی شہادت کا دن آ گیا۔ اجرکم من اللہ عقیل، مولا آپ کو اس کی جزائے خیر دیں۔ جناب امیر المومنین آپ کا یہ پڑھنا قبول کریں اور آپ کی آواز میں مزید درد اور تاثیر پیدا کریں۔ آپ نے بہت ہی مناسبت سے جو نوحہ پڑھا ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے۔ مولا علی بہت محبت کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں اپنی بیٹی بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے، اور کتنی انوکھی بات ہے کہ آج شام میں بہت تنہائیاں ہیں اور وہاں پہ لوگ روزے پہ حاضری کے لیے اس طرح سے نہیں جا پاتے۔ مولانا علی صاحب شہادت کا تذکرہ کیا نوحے میں عقیل نے، بہت اچھا نوحہ تھا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ مولا علی کی شہادت کی بنیادی وجہ عدل و انصاف تھا، اور عدل و انصاف اسی وقت ہی ہوتا ہے جب وہ مظلوم کے ساتھ انسان کھڑا ہو جائے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کے حکمرانوں بادشاہوں سے ظلم اور نفرت، ان سے نفرت ان کے ظلم کی وجہ سے کی گئی، اور لوگوں نے مجھ سے دشمنی میرے عدل کی وجہ سے کری ہے۔ علی جیسا عادل بندہ خود، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ مولا علی علیہ السلام عادل نہیں بلکہ خود عدل ہیں، بے شک۔ اور تعریف وہ ہوتی ہے جو دشمن کر دے۔ اور جب بڑا مشہور واقعہ ہے جناب عقیل کا، مولا علی کے بھائی ہیں، کہ جب وہ شام گئے اور حاکم شام نے پوچھا بھائی کیا ہوا تم وہاں سے یوں آ گئی، تو انہوں نے واقعہ سنا کہ میں علی کے پاس گیا تھا، میں نے کہا کہ میرے کثیر عیال ہیں، آپ کچھ بڑھا دیں۔ انہوں نے جلتا وانگا میرے ہاتھ پہ رکھنے ہوئی، تو میں نے کہا یہ کیا کر، کہا کہ اللہ بھی تو جہنم ہی کی آگ میں، اور تمہیں مجھے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہو۔ تو علی نے میرا ایک دینار ایک درہم نہیں بڑھائے۔ تو حاکم شام کہتا ہے کہ عرب کی عورتیں بھانج ہو گئی ہیں جو علی جیسے عادل کو پیدا کر سکی، جو مولا کائنات اپنے بھائی کو ایک درہم دینار دینے کا روادار ہوں، تو سوچے وہ کسی اور کو کیسے کچھ دے دیں گے۔ اور خود مولا کائنات کے جو حالات ہیں، گھریلو حالات ہیں، وہ حکومت میں آنے سے پہلے کچھ بہتر تھے، لیکن حکومت میں آنے کے بعد اور زیادہ خراب ہوتے چلے گئے، کیونکہ جب انسان اپنی جسے کہنا چاہیے گھریلو معاملات کسب معاش کہ جب اس کا ٹائم ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ اتنی دیر وہ کام نہیں کر سکتی جتنے پہلے کرتے تھے۔ مولا کائنات پہلے حکومت میں نہیں تھے، بالکل فری ہینڈ تھے، تو پورے گھر کے لیے کسب معاش کرتے تھے۔ جب حکومت پاس آ گئی، اب اس ٹائم کو انہوں نے حکومت کو بھی دینا چاہا، حکومت کو بھی دیا۔ اور مولا کائنات کے بعد جب کوئی مسئلہ پوچھا آتا تھا تو مولا یہ پوچھتے تھے کہ بتاؤ کہ اب مجھ سے میرے ذاتی معاملات کرنے آئے ہو حکومتی معاملات؟ اگر وہ کہتا تھا میں آپ سے کوئی ذاتی بات کر رہا ہوں تو مولا کائنات وہ چراغ جو حکومت کے پیسوں سے اس کو بجھا دیتے تھے اور اپنے پیسوں کا جلا لیتے تھے۔ اور ہمارے یہاں حالتیں کیا ہیں کہ ہم کہتے ہیں آج اگر ہمیں حکومت مل گئی ہے، کوئی کرسی مل گئی ہے، اب ہم گھر کے سارے جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں، اب ہم وہیں سے پورے کریں گے۔ اور مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات کری تھی جنگ بدر کی۔ جنگ بدر آپ فقط ایک جنگ کو نہ دیکھیں، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ جنگ بدر ہے کن کے درمیان۔ اب ہمارے یہاں دنیا میں ہو کیا رہا ہے، وہ اتنی بڑی سپر پاور، اس کے بعد اتنی فوج۔ سپر پاور کی کیا نشانی ہے؟ بھائی کثرت فوج، کثرت اس کے پاس جو ہوگی اسباب زیادہ ہوں گے، اس کا ہتھیار زیادہ ہوں گے، صحیح نا؟ اس کو کہتے ہیں سپر پاور، جس کے پاس سب سے زیادہ ہتھیار ہے فوج ہے، وہ سپر پاور ہے۔ اب رسول خدا کن کے مقابلے میں جنگ بدر میں 313 اصحاب ہیں اور 1000 کا لشکر مقابلے پر ہے۔ اور رسول خدا کے پاس جو 313 ہیں، ان 313 کے پاس گھوڑے نہیں ہیں، سب کے پاس نہ، سب کے پاس جو ہے نا بہترین تلواریں، نہ سب کے پاس بہترین کمانیں ہیں۔ کچھ کمانیں ہیں
کچھ تلواریں ہیں، کچھ کے پاس گھوڑے، کچھ کے پاس نہیں ہے، لیکن اللہ کا نام لے کے اللہ کے رسول اور ان کے جانثار صحابہ کرام اللہ کے نام اس کے رسول کے لیے میدان عمل میں کود گئے، اور اللہ نے اس دور کے سپر پاور کو اللہ نے مغلوب اور ہرا دیا اللہ کے رسول کے سپاہیوں کے آگے۔ اگر ہم آج بھی اللہ اور اس کے رسول کے پیغامات پہ عمل کریں تو کوئی سپر پاور نہیں سوائے اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کے۔ بے شک بہت ہی خوبصورت بات مولانا رضوی صاحب نے کی، اور جناب امیر المومنین مولا علی السلام کا نہج البلاغہ میں قبلہ ایک فرمان یاد آتا ہے۔ مولا علی جو سب سے بڑے شجاع، سب سے بڑا سخی اور بہادر انسان، وہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ ہوتی تھی اور اصحاب کی جنگ ہوتی تھی تو ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پناہ حاصل کرتے تھے۔ تو علی علیہ السلام جیسا میرا مولا جو ہے وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں پناہ حاصل کرتے تھے۔ تو سرکار ختم مرتبہ غالباً کوئی جنگ فزیکلی ذاتی طور پہ مطلب اس طرح سے نہیں لڑی، وہ تو کمانڈ کرتے تھے۔ تو اگر کسی کو رسول کی جنگ دیکھنی ہو، میں یہی تشریح کر سکتا ہوں، تو وہ علی کی ہی جنگ دیکھے، اور علی کی جنگ جو دیکھے وہ رسول کی جنگ دیکھے گا۔ آپ کے ساتھ اگر قطع کلام میں ایک جملے میں اضافہ کروں کہ ایک شخص آیا کہ علی کے پاس، کہا کہ اے علی تم تو بہت بہادر ہو۔ مولا نے یہ نہیں کہا میں بہادر، آپ نے فرمایا کہ میرے بھائی رسول اللہ مجھ سے زیادہ بہادر تھے۔ بے شک ایک جو ہوتا ہے جنگ کا لڑنا، ایک ہوتا ہے جنگ کو لڑوانا۔ رسول خدا جنگ لڑواتے تھے، وہ جانتے تھے کس صحابے سے کس مقام پہ جنگ لینی ہے۔ آج دیکھ لیں، آج بھی جو فوجی کمانڈر ہوتے ہیں، جنرل ہوتے ہیں، وہ خود میدانی جنگ میں بلکہ وہ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے اسٹک سے کر رہے ہوتے ہیں، کمانڈ کرتے ہیں۔ تو وہ کمانڈ رسول خدا کمانڈ کرتے تھے تمام صحابہ کرام کو، اور وہ جنگ جتا کے دکھاتے تھے۔ کیا کہنے، بے شک علی کے مولا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور علی ایسے تھے ان کے ساتھ جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ ہوتا ہے۔ خود جناب امیر المومنین کا جملہ ہے۔ مفتی عابد قادری صاحب اس بہت ہی خوبصورت گفتگو شہادت امیر المومنین کے حوالے سے عدل اور مظلوم اور دیکھیں کتنی ساری چیزیں مل رہی ہیں آج کی کیونکہ آپ سے جب بھی میں ڈسکشن ہوتی ہے سیاسی معاملات پہ بھی آپ کا بہت اچھا خاصا عبور ہے، بین الاقوامی معاملات پہ بھی عبور ہے۔ ابھی اس وقت دنیا میں، مسلم دنیا کے اندر کبھی خلیج ہوتی ہے، کبھی اتحاد کی فضا پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک کامن فیکٹر ہے مسلمانوں کے درمیان، وہ چوتھے خلیفہ مولا علیہ السلام کی ذات ہے، ٹھیک ہے، کوئی ان کو پہلا امام مانتا ہے، وہ کہہ لے کہ ایک دوسری بحث ہے۔ اس کے حوالے سے آج کے اس دور میں اتحاد کے لیے، کیونکہ جب بھی کوئی شجاع بہادر میدان میں جاتا ہے، یا علی کا نعرہ لگاتا ہے، نعرہ حیدری لگاتا ہے، جوش و جذبہ اس کا بلند ہوتا ہے، تو پھر جاتا ہے اور پھر آپ کے سامنے سارے معاملات ہیں۔ اور کچھ یہ بھی خبریں ہیں کہ غالباً وہ جو یہود ہیں وہ خیبر کا بدلہ لے رہے ہیں۔ تو وہ اس سارے معاملے پہ فکر علوی اور مولا علی کی ذات ہمارے لیے کتنی کارآمد ہے؟ جس طرح ہم نے پہلے بات کی کہ مولا کائنات کی ذات ہمارے لیے ایک مکمل رول ماڈل ہے، ایک عام آدمی سے لے کر تخت اقتدار پر بیٹھے ہوئے ایک بادشاہ تک کے لیے۔ بے شک ابھی مولا کی زندگی کے اس دور کو علامہ صاحب نے بیان فرمایا کہ جب آپ بحیثیت حاکم جو ہے وہ خلیفۃ الرسول کے مسند پر تشریف فرما ہوئے، تو آپ کی زندگی کتنی سادہ تھی، یعنی بے شمار واقعات آپ کے جو ہے نا وہ زہد و تقویٰ کے ہیں، آپ کی قناعت، آپ کے فقر کے ہیں۔ میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، تو میں کہتا ہوں کہ اگر ہمارے آج کے حکمران مولا کی ذات سے وہ قناعت لے لینا اور ان کے ذاتی خواہشات کی یہ دور ختم ہو، انہیں کسی ذاتی منفعت کے چلے جانے کا غم و خوف نہ ہو، تو پھر ان کے سامنے یہ میدان کھل جائے گا کہ اب وہ اسلام کے لیے کھڑے ہیں۔ لیکن اس کے بجائے مسئلہ یہ ہو گیا، میں جب بھی اس اختلاف کی طرف دیکھتا ہوں، یہ ایک آپ نے کہا کہ کوئی چھپی بات بھی نہیں ہے، لیکن میں دوسری طرف اسے اس تناظر میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے ہاں ہمیں اختلاف نے نہیں بانٹا۔ میں جس بھی عام آدمی سے ملتا ہوں وہ کہتا ہے کہ ہمیں ایک امت بن کر رہنا چاہیے، واہ بہت اچھا بیان، ہمیں ظالم کے سامنے کھڑے ہونا چاہیے، ہمیں مظلوم کی حمایت کرنی چاہیے۔ میں بلکہ آپ میڈیا سے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ چلے جائیں کسی سڑک پر نکلیں، بلا تفریق مکتب، بلا تفریق رنگ و نسل و مذہب، آپ کسی غیر مسلم سے بھی کھڑے ہو کر پوچھیں گے نا کہ جی فلاں اور فلاں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، وہ عام آدمی بھی جانتا ہے کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے۔ آپ اس سے پوچھیں تم کس کے ساتھ کھڑے ہوگے، وہ کہتا ہے کہ میں مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوں، میں ظالم کے خلاف کھڑا ہوں۔ مسئلہ ہمارا کہاں آتا ہے کہ جو صاحب منصب اور برسر اقتدار لوگ ہیں وہ آپس میں متفق نہیں ہوتے۔ اچھا، اس میں علماء کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ بھی متفق ہے؟ میں کہتا ہوں کہ علماء کے اندر اختلافات صرف ان 100-150 سالوں میں نہیں ہوئے، یہ ہزارہ سال سے۔ اس کا ایک طریقہ ہوتا تھا کہ علمی اختلافات کو اہل علم علمی مراکز کے اندر حل کرتے تھے، اور اختلاف ایک ہی مکتب کے اندر ان میں آپس کے بہت سارے اختلافات ہیں، وہ سروائیو کر رہے ہیں ساتھ۔ ہمارے یہاں مشترکات بہت زیادہ ہیں، اختلافات بہت تھوڑے ہیں، لیکن ہمارا دشمن فائدہ اس چیز کا اٹھاتا ہے کہ وہ ہمارے تھوڑے اختلاف کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہے،
ہمارے مشترکات پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے. اچھا کچھ لوگ ہم میں سے ان کے اعلی کار بن جاتے ہیں جانے انجانے اور ان اختلافات کو بڑھاوا دیتے ہیں, کہیں نہ کہیں ہم عوام کے ذہن کو بھی متاثر کرتے ہیں. لیکن اس چیز کو کہ آپ نے ظالم یا مظلوم میں سے مظلوم کا ساتھ دینا ہے, میں سمجھتا ہوں اللہ نے انسان کی فطرت میں فطرت میں رکھا ہے. ہم نے کہا نا کہ آپ مذہب آج آپ دیکھیں پوری دنیا کو آپ دیکھیں, امریکہ کے اندر یعنی جسے ہم اپنا دشمن سمجھتے ہیں لیکن اس کی حکومت ہماری دشمن ہے. عام آدمی آج بھی فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے, وہ ایران کے ساتھ کھڑا ہے, وہ ظالم کے خلاف کھڑا ہے, وہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہے. وہاں پر بہت سارے احتجاج اور مظاہرے ہوتے ہیں. باقی دنیا کی غیر مسلم کنٹریز کے اندر بھی یہی صورتحال ہے. سرکار علمدار دو عالم کا مددگار حیدر کرار